کی زندگی کا 11واں وصف کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، امت کو بھی آپ نے درس دیا کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سیاہ فام عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، ساری مسجد کو صاف کرتی تھی، شکل و شباہت میں بڑی سیاہ فام سی تھی، بدصورت سی تھی، بظاہر حسن و جمال نہیں تھا، پوری مسجد کو صاف رکھتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رات کے وقت چونکہ اس کا انتقال ہوا تھا تو صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگائیں اور حضور کی نیند خراب کریں، تو انہوں نے وہ جو عورت تھی اس کو عورتوں کے ذریعے غسل دلوا کر اس کی تدفین کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا۔ صبح کے وقت جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس عورت کا کیا ہوا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں اس کی اطلاع دی؟ صحابہ نے گویا معاملے کو حقیر سمجھا تھا کہ ایک جھاڑو دینے والی عورت کی خاطر ہم حضور کو جگائیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا ایک اس عورت کی خاطر آپ کی نیند خراب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے بتاؤ اس کی قبر کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میں کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو قبر والوں پر اندھیرا ہوتا ہے، میری نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبر میں روشنی کر دیتا ہے، اللہ قبر والے کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، تخفیف کا معاملہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس واقعے میں سبق کیا ہے، حضور کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، ورنہ جھاڑو دینے والی عورت ہو آخر اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آپ کی سیرت میں اور ایسے واقعات نہیں ملتے کہ آپ کسی کی قبر پر گئے ہوں، نماز جنازہ پڑھا ہو الا ماشاء اللہ، لیکن یہاں آپ نے اس عورت کی خاطر نماز پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو بھی دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند و بالا ہو۔